شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اور جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے. السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان اور میرے ساتھ ہے حافظ محمد عمران، اور یہ ہے رمضان کا سما. رمضان کا سما جو ہے وہ ہمارے لیے لایا ہے ڈھیروں خوشیاں، برکتوں اور رحمتوں والا اور مغفرتوں والا سما. تو کیوں نہ سب سے پہلے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے مہمانوں کے تعارف کے ساتھ. محمد حافظ عمران، پلیز ان کا تعارف کروائیے. بالکل جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ساحل ادیم صاحب. کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی ہوں گے. ساحل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ نے کیا رمضان ٹھیک گزر رہا ہے سر؟ جی شہری افطاری ٹھیک ہو رہی ہے؟ جی ہاں الحمدللہ. بڑے اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب اور قاری عطاء المنان وارثی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام علیکم قاری صاحب. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا بھی. بشرا، میرا خیال ہے کہ گفتگو سے پہلے، کچھ بھی کرنے سے پہلے بالکل تلاوت کلام پاک کی طرف جانا اس کے بغیر تو نہیں، اس کے بغیر تو نہیں. قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ خیر صاحب. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت اور طاقت اور قوت عطا فرمائے اور آپ ایسے ہی تلاوت کلام پاک سے لوگوں کے دلوں کو منور کرتے رہیں، گرماتے رہیں. ساحل صاحب،
ولا یحض علی طعام المسکین اور رمضان المبارک ہے، اگر یہیں سے ہم آگے بڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اگر ہم آج معاشرے میں دیکھتے ہیں تو اس کی شدت سے کمی بھی محسوس ہوتی ہے اور لوگوں کا ہاتھ تھامنے کی بھی ضرورت ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے ہم باقی اس طرف ہیں کہ ہاتھ تھامنے والے کھانا تو کھلاتا ہے پاکستانی کی کلچر میں بھی ہے ہاں، مگر برتنے کی چیزیں عاریتاً نہیں دیتا. برتنے کی چیزیں یہ نا اس آیت کے اوپر ہماری عکاسی جو ہے نا، یہ ہمارے کوئی خاص کنسسٹنسی نہیں ہے کہ ہم یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، مگر جنرلی ہم ہاتھ کھانا کھلانے سے روکتے نہیں ہیں. باقی ماشاءاللہ پاکستان کا جنرل ٹرینڈ یہی ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا جو ہے نا ہمارے لیے کوئی بڑی نہ نہیں ہے اس کے اوپر، چاہے وہ آپ کے پاس زیادہ نہیں بھی ہے تب بھی آپ کھانا کھلانے میں نہیں اتنا کرتے، روکتے نہیں اس کو، بلکہ اس کا الٹ ہے، جس کے پاس زیادہ ہے وہ ذرا کم کھلاتا ہے. جس کے پاس زیادہ ہے، جی ہاں، یہ ذرا ٹرینڈ آپ دیکھیں، جس کے پاس جتنا کم ہے ہمارے کلچر میں ماشاءاللہ وہ فراخ دل ہے. کھانا کھلانے پہ ہم نے نا پیسے لینے میں ہر مسئلہ کرتے ہوں، کھانا کھلانے پہ ماشاءاللہ پاکستانی جو ہے نا وہ ہاتھ پیچھے نہیں ہے کہ ہاں پیسے مت لو کھانا کھا لو، یا پھر میں 100 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں گا، اتنا ہی اماؤنٹ دیتے ہوئے ذرا دل بیٹھ جائے گا. سو یہ ہمارے کلچرل سائیکالوجی. مگر اس صورت میں جو اصلی جہاں پہ ہماری نفسیات میں آتا ہے نا، جو سورس آف آل ہمارا کلچرل ایول ہے، جو ہمارا سائیکولوجیکل ایول وہ ہے برتنے کی چیزیں عاریتاً نہیں دیتے. we are possessive about our belongings. ہم کچھ زیادہ ہی پوزیسو ہیں، اور حالانکہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ خیر اگر دے بھی تھی تو اتنا کوئی نقصان نہیں ہونا. کھانا کھلانا ہے تو کھانا تو گیا، وہ تو واپس نہیں آنا. یہ کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے کہ ہم چیزیں نہیں دیتے ہیں لیکن کھانا کھلا دیتے ہیں. اور کلچرل سائیکالوجی میں ہمارے نا ایک مہمان نوازی جو تھی نا ہماری غیرت کا اوپر، اس کو غیرت پہ باندھ دیا گیا تھا کہ کھانا بھی نہیں کھلایا. سمجھتے؟ تو یہ عربین سائیکالوجی ہر کلچر کی اپنی اپنی ہوتی ہے. عربین میں بھی یہ چیز کامن ہے، کیونکہ سیرہ میں یہ بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے، بہت زیادہ یہ جملہ بولا جاتا تھا کہ تو کھانا کھلانا ہے. تو یہ کہ ہے پاکستان میں بھی ماشاءاللہ کھانا کھلانے پہ ہم ذرا کھلے دل کے یہ بتائیے غیرت کا سوری کھلا دل تو ہے، وہ غیرت کے اوپر بندہ ہوا ہے کہ میری غیرت کا معاملہ کہ کھانا نہ کھلائے تو میری غیرت کا سوال ہے کہ میں اسے کھانا کھلاؤں. کہ میں نے جو کبھی نہیں کہا کہ کھانا بھی نہیں کھوا سکتا. جی دیکھیں یہ کھانا، یہ دیکھیں یہ لفظ جو ہے نا اس کو ایک ٹرائبل سائیکالوجی میں ڈالا گیا ہے. کس قسم کا خاندان ہے، اگلے کو کھانا بھی نہیں کھلایا تم نے، تو کیا پرورش ہوئی ہے، کس قسم کا آدمی تھا. تو ہم کھانا کھلانے میں مسئلہ نہیں کرتے، مگر اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، وہ اس کا وہ اپنی غیرت لگائی ہوتی ہے، وہ طاغوتی حرکت ہے. یا تو اللہ کے لیے کھلاتے ہو نا کسی کو. اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ قرآن میں یہ نہیں کہہ رہے تمہارا کلچر ہے تو خیر ہے پریکٹس کرو. اللہ تعالیٰ ون لائن میسج دیتے ہیں سب کچھ اللہ کے لیے للہ. جی آپ کا سوال کیا تھا؟ میرا سوال پہلے تو میں آپ سے یہ کرتی چلوں کہ یہ بتائیے کہ آپ نے اتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہے، لیکن آپ کی جو بات کسی انسان کی زندگی نہیں بدلتا ہے. پہلے اصول یاد رکھیں. کوئی ایسا لمحہ جس نے آپ کی جو ٹرننگ پوائنٹ ہوا ہو. اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نہیں بدلتا ہے. وسیلہ ہوتا ہے نا، وسیلہ. کسی کو آپ نے موٹیویٹ کیا ہو، کسی نے آپ کی وجہ سے اپنا کوئی جیسے کہتے ہیں نا ایکٹیویٹیز یہ نہیں تھی تو یہ کر لی ہو، یا یہ اڈاپٹ کر لی ہو، چینج کر لی ہو. تو میں نا اس لفظ کے بھی نا اس لفظ کے کیجول استعمال کے خلاف ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے. جب تک ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتانا ہے کہ ہر نیکی اور اچھی چیز صرف اللہ کی طرف سے ڈائریکٹلی آ رہی ہے اور ہر بری چیز اور ہر کوتاہی میری طرف سے آ رہی ہے، اس فلسفے کو یاد سمجھ لیں. جس دن یہ فلسفہ آ گیا نا سمجھ بچوں کو اسپیشلی، اس کے بعد ان کی سپیڈ آف پرفارمنس اتنی تیز ہو جانی ہے نا، کیونکہ ہم نے نا میں اب کیا اس کی تفصیل میں جاؤں بھی. سب سے پہلے تو اس میکینزم کو سمجھیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا میکینزم بنایا ہوا. میں اور آپ اس جگہ پہ جو پائے گئے ہیں نا اکٹھے ایک دوسرے سے بات کریں، اس کے پیچھے خرب ارب بھی نہیں خرب فیکٹرز لگتے ہیں کہ دو انسان آپس میں اکٹھے بات کر سکتے ہیں. ان خرب فیکٹرز کے اندر کے علاوہ بھی میرے ذہن میں جو سوچ آتی ہے نا، جس لڑی سے بندی ہوئی ہے، اس لڑی میں سے ایک بھی عنصر میرے ہاتھ میں نہیں. میرے پاس آخری عنصر ہے کہ جو آخری سوچ ہے اس کو میں الفاظ میں ڈھال لوں. مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کی کیا بات کرنے لگی، آپ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اس الفاظ کی وجہ سے میرے الفاظ جو میری سوچ بنے گی
اس کے تھرو جو میرا بیک گراؤنڈ سے جو بھی میں نے علم حاصل تعلیم کی ہوئی ہے اس کے تھرو جو میں جواب ترتیب دوں گا یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کیونکہ آپ نے جو بھی بولنا مجھے تو نہیں پتا. تو چھوڑیں ابھی میں لاہور کی کن گلیوں اور روڈوں سے اور آتا ہوا کس بندے کی گاڑی کے آگے پیچھے سے ہوتا ہوا غلط بریک مارتا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا, میں غلط ٹائم پہ اٹھتا تو نہ آتا ادھر. ہزار خرب فیکٹرز ہیں جسم کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں ان کو بھی میں نے گنتی میں نہیں لایا. کبھی دل کی دھڑکن بند ہو جائے, کبھی کوئی برین ہیمریج ہو جائے. سو اینڈ میں آ کے میں نے خراب فیکٹرز کے بعد اپنے ذہن میں جو ایک سوچ آئی ہے اس کے اوپر کہوں میں بھی تو وسیلہ بناؤں نا. تو سوچیں کتنا کوئی انسان نہ شکرا ہو کہ میں نے خراب چیزیں مائنس کر دی اور اپنی ایک چیز گن دی اور اس ایک کو وسیلہ بولنا شروع کر دیا. تو جو سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا میں اور آپ ہم لوگ اکٹھے بیٹھے اللہ کی طرف سے ہو جانا. مطلب میں نے خراب جان کے بولا تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو. ایک خراب چیز ہے ایک طرف اور ایک چیز ایک طرف اور میں ایک کہہ رہا ہوں سر اس کا کریڈٹ چاہیے مجھے. لیکن آپ کی لائف میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ یا کوئی واقعہ ایسا اساتذہ پہ اساتذہ ہیں میرے تو مطلب الحمدللہ ہزاروں یور اساتذہ لائف اور یو اسٹیپ انٹو اے ڈفرنٹ ورلڈ فیلڈ اور سبجیکٹ, مطلب کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کی زندگی کو بدلا ہو یا آپ کو لگتا ہو کہ ہاں دیٹ ہیز بین دا ٹرننگ پوائنٹ. نہیں میری کوئی ایسی کوئی کہانی نہیں. میرا ریگولر جو اساتذہ ہی کے نام آتے ہیں جو آپ بولی جا رہی ہیں میری تصویریں آ رہی ہیں میرے ذہن میں, ان کے چہرے آ رہے ہیں کہ ایسے ایسے اساتذہ ملے ہیں جنہوں نے دونوں کندھوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا کہ نہیں تجھے کہیں اور فوکس کرنے نہیں دینا, اس طرح کا کہ بھائی چل شاباش جت جا کام پہ لگ, پڑھائی کر, کتابیں کھول. استانیہ بھی استاد بھی میں بس اتنی سی بات بتاؤں آپ کو کہ کوئی مومنٹس یہ نہیں ہوتے کہ میں نے اس مومنٹ میں کیا کر دیا, اصل میں اس کے پیچھے جو کافی سارے مومنٹس ہوتے ہیں کہ اس دوران ایک بندہ ایسا پایا گیا جس نے آپ کو انفلوئنس کروا دیا. اس سارے کے سارے معاملات میں آپ احسان فراموشی ہوں گے اگر اپنے اساتذہ کو اس جگہ پہ مینشن نہ کیا کہ بھائی یا ان کے بارے میں ہی دعا نہ کی ہر وقت کہ یار ان لوگوں کی وجہ سے بغیر کسی اجرت کے لگے رہتے تھے کہ بچہ کس طریقے سے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. سزا کی آپ